ایئر مارشل ریٹائرڈ مسعود اختر صاحب نے ہمیں جوائن کیا. مسعود صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ بھی یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں، مانیٹر کر رہے ہیں اس کو، اور نیوز چینلز پر بھی اس کی ایکسٹینسو کوریج جاری ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ بھارت سے ایکسپیکٹ تو کیا جا رہا تھا کہ کوئی ایسا حملہ کرے گا، لیکن سویلین آبادی کو نشانہ بنا دینا جس میں بچے بھی شہید ہوں، عورتیں بھی شہید ہوں، تو یہ بزدلانہ ایک کارروائی ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے، اور پاکستان کا جوابی وار اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ آئی تھنک ہم تو کہہ سکتے ہیں بزدلانہ کارروائی ہے، لیکن انہوں نے اپنے تئیں ٹارگیٹڈ آپریشن کیا ہے مدرسوں کے اوپر، جہاں پہ ہاں سویلین ڈیتھس ہوئی ہیں، لیکن یہ ایکسپیکٹڈ تھا. ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ ایک آپریشن ہوگا. تو اب اگر یہ ہو چکا ہے تو اب ہمیں اس کے امپلیکیشنز اور جو ریزلٹس ہیں وہ ناپنے ہیں کہ کیسے ہوں گے. تو اب ہو چکا، پاک فضائیہ ہیز ڈن ایکسٹریملی ویل. مبینہ طور پہ 5 جہاز کنفرم ہو گئے ہیں، اور اب ہم اور آپریشن شاید جیسے آپ کہہ رہے تھے اب ختم ہو گیا ہے. ٹرمپ بیچ میں آ گیا، اس نے کہا کہ شیمفل آن پارٹ آف انڈیا. سو اب غالباً اس سے آگے چیز نہیں جائے گی ایز آف ناؤ. لیکن آئی تھنک پاکستان ایئر فورس ہیز ڈن اس ایبسولوٹ پراؤڈ، اور یہ بڑی مشکل چیز تھی، اور پاکستان آرمی نے بہت اچھا کیا ہے. اور اب آئی تھنک یہ رک جانا چاہیے، اور اللہ کرے کہ ٹرمپ اور جو عالمی طاقتیں ہیں وہ ان لوگوں کو دونوں سائڈوں کو ٹیبل پہ بٹھا کے تو ان مسائل کو حل کریں، تاکہ دو نیوکلیئر پاور طاقتیں اس طرح سے آپس میں لڑیں نہ. سو لیٹس ہوپ فار دا بیٹر. اچھا یہ مجھے بتائیے گا، یہ جو دفاعی حکمت عملی پاکستان نے اختیار کی تھی، obviously ہم تو پریمپٹ بھی کرتے ہیں، اور ہمیں پتا ہے کہ کیونکہ دیرینہ تعلقات کو ایسے صحیح نہیں رہے نا، دیرینہ دشمن ہے ہمارا، تو ہم جانتے ہیں کہ کہاں سے وہ اسٹرائک کر سکتا ہے. ایک بار پھر پاک فضائیہ نے یہ ثابت کر دیا ہے، جیسے پلوامہ کے اٹیک کے بعد ہم نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ بھارت کسی بھی غلط فہمی میں نہ رہے، پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے. ناقابل تسخیر تو ہمیں بھی سیٹ بیکس ہوں گے کبھی نہ کبھی، لیکن ایز آف ٹوڈے آئی تھنک آرمی تو کیونکہ پوسٹ سے پوسٹ تک رسپانس دے رہی ہے. ایئر فورس کا جو کامبیٹ میرے پاس جو انفارمیشن ہے وہ میں بتا سکتا ہوں کہ ان کے 70 طیارے تھے جو کہ مظفر آباد پہ آئے، اور اس میں اٹیک لیڈ کر رہے تھے سوخوئی 30. انہوں نے ویپن اسمارٹ ویپنز تھیں جس میں لیٹیچیوڈ لانگیچیوڈ فیڈ ہوتا ہے، اور جب وہ 40,000 فٹ پہ پل اپ کر کے لانچ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کو روکنا ناممکن ہو جاتا ہے. تو انہوں نے پریسیجن کے ساتھ جو مدارس مسجدیں مارنی تھی وہ مار لیے انہوں نے. لیکن مین وائل ان کے جو ایسکارٹ تھے اور یہ جو جہاز تھے 15 کا پیکیج تھا، ان کو سامنا تھا ہمارے کوئی 26 سے 30 جہاز تھے لیڈ بائی J-10C اور F-16. اس کے بعد میرے انفارمیشن کے مطابق گرولنگ کامبیٹ ہوا، ایئر کامبیٹ ہوا چھوٹی سی ایئر اسپیس میں کوئی 1 گھنٹے کا، which may be a record in the modern air combat history. اور اس میں جب تک میں سویا نہیں، لیٹ سے کوئی 2 بجے کے قریب 3 بجے کے قریب، تو تب تک 3 طیارے کنفرم ہو گئے تھے. اب یہ 5 کنفرم ہو گئے. مگر سب سے بڑی سکسیس مودی نے جو کہا تھا کہ کاش رافیل ہوتا تو شاید ابھی لندن نہ گرتا، ہمارا سوخوئی 30 نہ گرتا، ہمارا MI-17 نہ گرتا. لیکن آئی تھنک سدھو ہیز پروون کہ اٹ از دا مین بیہائنڈ دا گن. سدھو نے جیسے ہی رفال آئے 6 مہینے کے اندر وہ J-10C لے آئے، ان کو گرولنگ ڈسپلن میں ڈالا، ٹریننگ کی، اور مرگ بر سماچار تک وہ تیار تھے کامبیٹ میں جانے کے لیے. تو ہمارے جو طیارے تھے J-10C اور J-17 یہ تو کامبیٹ ٹیسٹڈ طیارے ہیں، اور آئی تھنک ان میں سب سے خوش آج ہوں گے چینی اور چائنیز جو مینوفیکچرر ہیں، بیکاز ان کی جتنی بھی ویپن سسٹمز ہیں وہ ٹیسٹ ہم نے کی ہیں. اور آج میرے خیال میں امریکی اور انڈین جو ہیں وہ بڑے خائف ہوں گے کہ J-10C اور F-16 نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی. تو چین نہ صرف دنیا کے سب سے اچھے ڈیم بناتا ہے، سڑکیں بناتا ہے، پل بناتا ہے، سب مرینز بناتا ہے، شپس بناتا ہے، لیکن ان کے جہاز جب کامبیٹ میں گئے تو آئی تھنک دے پرووڈ
کہ وہ واقعی چینی بہت قابل لوگ ہیں. اللہ کرے کہ ہم آئندہ بھی ایسا ہی کریں اور پاکستان کو کامیابیاں دلائیں. اللہ کرے کہ مصطفیٰ یہ بتائیے جیسے آپ نے خود کہا کہ جی اللہ کرے کہ مسائل حل ہوں، اور ہم تو ہمیشہ پر امید ہیں کہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے مسائل کا حل نکالا جائے پرامن طریقے سے، لیکن بھارت اگریشن کا. اچھا مجھے بتائیے گا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک کامبیٹ ہوا ہے اور وہاں پر دونوں یعنی رافیل طیارے وہاں سے اور یہاں سے J-10C اور F سے، تو یعنی یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے، ون آف اٹس کائنڈ ہے یہ صورتحال کہ پاکستان کا کوئی طیارہ نہیں مار گرا سکا بھارت. الحمدللہ ہمارا ہم انکسار پسندی کے ساتھ اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ جتنی ہم نے محنت کی. اور یاد رکھیے کہ اس ایئر فورس کو قائد اعظم نے انسٹرکشن دی تھی جب رسالپور ایک دفعہ گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا اٹ شوڈ بی سیکنڈ ٹو نن. اور آج تک جو عالم نے اور یونس نے رفیقی نے جو ملاؤدین بچ احمد تھے انہوں نے نور خان نے سجاد حیدر نے جو ٹریڈیشنز قائم کی تھیں وہ آج بھی لوگوں کے لیے مثل راہ ہیں. اور آئی تھنک وی ٹرینڈ ویری ہارڈ. سدھو صاحب تھوڑے سے سادہ ہیں اور چپ چپیتے آدمی ہیں لیکن انہوں نے بڑی سخت ٹریننگ کی اور ان کا میسج میں نے تو بار بار دیا تھا کہ بی انڈر نو ایلوژن وی آر گوئنگ ٹو ہٹ دیم اینڈ ہٹ دیم ویری ہارڈ. یہ بہت بڑی سکسیس ہے کہ یو کانٹ یہ خالی شاید کوئی ایک کامبیٹ ایویٹر ہی سوچ سکتا ہے کہ ایک گھنٹے کا گرولنگ کامبیٹ کتنا سخت ہوا ہوگا اور کتنا نرو ریکنگ ہوا ہوگا. اور جو ایئر اسٹاف لیڈ بائی دا چیف دیکھ رہے ہوں گے وہ کہتا تو لائیو ساری چیزیں نظر آتی ہیں ان لائک 65 اینڈ 71. ان کا کیا حال ہوگا وہاں پہ صحیح فیصلے کرنا. اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ سدھو نے ایک ڈیلیبریٹ ڈیسیجن لیا کہ میں نے ڈیسائسو کامبیٹ مظفر آباد پہ کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ رہ کے جو بھی ہم ماریں گے جہاز وہ ڈسپیوٹڈ یا ہمارے ایریا میں گریں گے یا ڈسپیوٹڈ ایریا میں گریں گے. جو اگر ہم انٹرنیشنل بارڈر کے کراس مارتے تو شاید اس کی امپلیکیشن ڈفرینٹ ہوتی. تو ہم نے یہ کامبیٹ کیا مظفر آباد کے اوپر اور انہوں نے آف کورس دے ڈڈنٹ سرپرائز اس کیونکہ انہوں نے جب ٹیک آف کر لیا تو ہم نے آئی تھنک مانیٹر کیا. ہم نے اپنی جو کامبیٹ ایئر پیٹرول سے ان کو ویکٹر کیا اور جہاز بھیجے اور 70-70:30 یہ ریشو تھا. اور آئی تھنک ہمارے لوگوں نے جیسے میں کہہ رہا ہوں چینی تو بہت ہی خوش ہوں گے, امریکی بہت ہی خائف ہوں گے کہ ان کا 6th جنریشن جہاز بھی اڑ رہا اور امریکیوں کا نہیں اڑ رہا. تو بڑے فخر کی بات ہے. ہمارا سر بالکل بالکل فخر کی بات. سر ہمارے ساتھ ہی آپ رہیے, ہمارے ساتھ ہی رہیے. اسی اسنا میں نادیہ خان نے بھی